ضرورت کی معمولی چیزیں بھی باہر سے منگواتا ہے، ایٹم بم بنانے کا مہنگا سودا کیوں کرنا پڑا؟ 55 برس پہلے ایٹم بم بنانے اور اسے استعمال کرنے والا امریکہ ہماری ایٹمی صلاحیت سے کیوں خوفزدہ ہے؟ یہ آج کے اہم سوال ہیں، اور ان سوالوں کا جواب ایک داستان ہے، کشمیر سے ایٹم بم تک، اور ایٹم بم سے کشمیر تک کی ایک طویل اور قدیم داستان، اتنی ہی قدیم جتنا خود انسان کا وجود ہے۔ انسان ہمیشہ سے اپنی بات منوانے کا عادی ہے۔ اگر اس کی بات مان لی جائے، خواہ اس کی بات غلط اور ناجائز ہی کیوں نہ ہو، تو کوئی مسئلہ پیدا نہیں ہوتا، لیکن اگر اس کی بات نہ مانی جائے تو وہ لڑائی جھگڑے پر اتر آتا ہے، طاقت آزماتا ہے اور اپنے گرد و پیش میں موجود اشیاء کو اپنا ہتھیار بنا لیتا ہے۔ اس مقصد کے لیے اس نے خنجر، تیر اور تلوار بنائے، اور جب ایک فرد نے ہتھیار بنائے تو دوسرے نے اس سے زیادہ نقصان پہنچانے والا ہتھیار بنانے کی کوشش کی۔ پھر جب انسان نے بارود دریافت کیا تو اس ہلاکت خیز مادے کو بھی ہتھیار میں ڈال دیا گیا۔ غلیل کے ذریعے سے دشمن پر کنکریاں پھینکنے والا انسان اب لوہے اور بارود کی گولیاں بنا کر اپنے مقابل پر ہیبت بٹھانے اور اسے مغلوب کرنے کا حیرت انگیز مظاہرہ کر رہا تھا۔ پستول، بندوقیں اور پھر اس کی بڑی اور ہیبت ناک شکلیں، میلوں دور تک مار کرنے والی توپیں، ٹینک اور بختر بند، ناقابل شکست اور غالب رہنے کی خواہش کے انوکھے رنگ۔ پھر انسان نے مزید ترقی کی، پرندوں کی طرح اڑنے کا خواب دیکھنے والے انسان نے ہوائی جہاز بنایا تو اسے بھی فوراً ہی ایک جنگی مشین میں بدل دیا، بم برسانے والی مشین۔ انیس سو 14 میں دنیا نے ایک بڑی جنگ کا مزہ چکھا۔ 1919 تک جاری رہنے والی اس 5 سالہ طویل جنگ نے بے شمار ملکوں کو اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ ابھی اس جنگ کو ختم ہوئے 20 برس گزرے تھے کہ 1939 میں پھر ایک بار جنگ کا آتش فشاں پھٹ پڑا۔ جاپان، اٹلی اور جرمنی ایک طرف تھے تو برطانیہ، روس، فرانس اور امریکہ دوسری طرف۔ یہ جنگ انسانوں کو نگلتی رہی، بستیاں تاراج ہوتی رہی، قبرستان مردوں سے، اسپتال زخمیوں سے اور کیمپ جنگی قیدیوں سے بھر گئے۔ ہر روایتی ہتھیار کی ہلاکت بڑھائی گئی اور پھر آزمائی گئی۔ جرمنی، جاپان اور اٹلی کی فوجیں دشمنوں کو رونتی ہوئی بڑھتی چلی گئیں۔ 6 برس تک یہ جہنم دہکتا رہا۔ یہ اگست 1945 تھا جب جاپان کے شہر ہیروشیما پر ایک امریکی جہاز نے ایک بم گرایا۔ لوگ اسے معمول کا ایک حملہ سمجھ کر پناہ گاہوں کی طرف دوڑے۔ یہ معمول ہی کا تھا، لیکن گرایا جانے والا بم معمول کے مطابق نہ تھا۔ یہ بم زمین پر گرنے سے پہلے ہی پھٹ گیا، جیسے آتش فشاں پھٹ گیا ہے۔ تیز روشنی اور پگھلا دینے والی حرارت، اس سے پہلے کہ لوگ سمجھتے وہ موت کا شکار ہو چکے تھے۔ بم برسانے والا جہاز واپس پلٹ گیا، لیکن شہر میں دور و نزدیک کوئی حرکت پیدا نہ ہوئی۔ ہوتی بھی کیسے؟ پورا شہر آنن فانن ملبے میں تبدیل ہو گیا تھا۔ امدادی کاموں کے لیے دور دراز کے علاقوں سے ٹیمیں یہاں پہنچی تو انہیں ایک ہولناک عذاب کا سامنا کرنا پڑا۔ فضا میں نامعلوم کیمیائی رد عمل موجود تھا، جس نے امدادی ٹیموں پر حملہ کیا تو ان کے چہرے مسخ ہو گئے۔ لیکن جاپانیوں نے اس غیر معمولی حملے پر بھی غیر معمولی قوت برداشت کا مظاہرہ کیا اور غلامی پر آمادہ نہ ہوئے۔ تیسرے دن جاپان کے دوسرے شہر ناگاساکی پر ایسا ہی ایک اور بم گرایا گیا۔ ایک اور شہر صفائے ہستی سے غائب ہو گیا۔ انسانیت ماتم کناں ہو گئی
امریکی دارالحکومت سے اعلان کیا گیا کہ اگر جاپان ہتھیار نہیں